السلام علیکم ناظرین، میرا نام معتصم نذیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ پچھلے 12 گھنٹے میں جو اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ جو پی ٹی آئی کا احتجاج تھا اس احتجاج کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، جس طرح سے گرفتاریاں کی گئی، جس طرح سے شیلنگ کی گئی اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد علی امین گنڈا پور نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا، اس میں انہوں نے کیا کہا ہے اس حوالے سے بھی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں پی ٹی آئی کے احتجاج سے۔ پہلے یہی کہا جا رہا تھا کہ جی اس مقام پر جلسہ کیا جائے گا، لیکن اس کے بعد خان صاحب کی جانب سے پیغام آتا ہے کہ آپ لوگوں نے جلسہ نہیں بلکہ احتجاج کرنا ہے، کیونکہ جلسے میں ہمیں این او سی نہیں جاری کیا جاتا، اور این او سی اگر جاری ہوتا بھی ہے تو ہمیں کسی دور دراز کے علاقے میں پھینک دیا جاتا ہے۔ تو اس کا حل یہی ہے کہ اب ہم احتجاج کریں گے۔ اس کے بعد لیڈرشپ کی جانب سے کال دی گئی، لیاقت باغ منتخب کیا گیا کہ وہاں پر ہم احتجاج کریں گے۔ اور پرسوں رات ہم نے دیکھا جو ویژولز ہمارے سامنے آئے، جس طرح سے کارکنان کی گرفتاریاں کی گئی اور جس طرح سے صحافیوں کو گرفتار کیا گیا، کیونکہ پنجاب میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی تھی اور پولیس اور رینجرز کی ایک بھاری نفری وہاں پر موجود تھی۔ اور اس کے بعد یہی لگ رہا تھا کہ حکومت اپنی پوری کوشش کرے گی اسے پن ڈاؤن کرنے کی اور اس احتجاج کو ناکام بنانے کی کوشش کرے گی۔ اس کے بعد کل صبح ہم نے دیکھا کہ خبریں آئی کہ پی کے سے جی ایک بڑا قافلہ روانہ ہو چکا ہے، جس کو لیڈ علی امین گنڈا پور کر رہے ہیں، اور راستے میں ظاہری بات ہے ان کو بھی رکاوٹیں آ رہی تھی، پولیس مختلف مقامات پر کھڑی ہوئی تھی، اور اسلام آباد سے بھی قافلے جوک در جوک آ رہے تھے اور ان کے اوپر بھی پولیس شیلنگ کر رہی تھی، لاٹھی چارج کر رہی تھی، ان کی گرفتاریاں کر رہی تھی، ایون کہ لیڈرشپ کو بھی گرفتار کیا گیا۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جی بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، ان کو بھی گرفتار کیا گیا۔ سلمان اکرم راجہ کو تو کہا جاتا ہے کہ جی 2 بار گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد انہیں چھوڑ دیا گیا، اور انہیں یہ کہا گیا کہ جی آپ اسلام آباد روانہ ہو جائیں۔ اور اس کے بعد ثوابیہ طاہر جو پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہے، انہیں گرفتار کیا گیا۔ اس کے بعد تنویر اسلم مری روڈ سے ان کو گرفتار کیا گیا۔ وہ خاصے غصے میں بھی وہاں پر آ گئے اور انہوں نے کہا کہ جی یہ جو تھپڑ آپ نے مجھے مارا ہے اس کا آپ کو حساب دینا پڑے گا، اور بہت سے انہوں نے الفاظ استعمال کیے جو میں ابھی نہیں بول سکتا۔ لیکن جس طرح سے گرفتاریاں کی گئی اور جس طرح سے شیلنگ کی گئی، مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ حکومت یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہے۔ مطلب ایک سیاسی جماعت کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ احتجاج کر سکتی ہے، وہ جلسہ کر سکتی ہے، آپ انہیں کیوں روک رہے ہیں؟ مطلب وہ آتے، وہ چپ کر کے احتجاج کر کے چلے جاتے، آپ لوگوں نے ان کے احتجاج کو ایک شو بنا دیا گیا۔ اور جس طرح سے کل کے ویژولز آ رہے تھے، یہ بڑے پریشان کن تھے، کسی بھی ملک کے لیے بڑے پریشان کن تھے جس طرح کے حالات پنڈی میں کل بنے ہوئے تھے۔ اس کے بعد جو کے پی کے سے قافلہ آ رہا تھا علی امین گنڈا پور کا، وہ جناب اس بار پھر پیچھے سے ہٹ گیا۔ مطلب یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا، یہ دوسری بار ہوا ہے کہ علی امین گنڈا پور کا قافلہ جو ہے وہ پیچھے سے ہی ہٹ گیا۔ لاہور والے جلسے میں بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے رنگ روڈ پر ہی 1-2 منٹ کا خطاب کر کے وہیں سے پیچھے سے ہٹ گئے، اور اس کے بعد انہوں نے جا کے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا، اور اس میں بھی یہی ہوا، اس بار بھی وہ پیچھے ہٹے ہیں اور جا کے ویڈیو پیغام دیا ہے۔ ان کے حوالے سے پہلے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ وکٹ کی دونوں طرف کھیل رہے ہیں، مطلب ایک اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے اور دوسرا یہاں پر ہے۔ اس کے حوالے سے حسن ایوب صاحب بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ علی امین گنڈا پور ایک حد تک آئیں گے اور اس کے بعد واپس چلے جائیں گے۔ اس کے بعد علی امین گنڈا پور کے بھائی نے ان کے حوالے سے بڑی بلو دا بیلٹ لینگویج استعمال کی، جو میں ابھی بول بھی نہیں سکتا۔ ان کی ایک رائے، آپ ان کی رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں، اور ان کا تو کام یہی ہے کہ خبر دینا، آپ ان کے حوالے سے اس طرح سے زبان استعمال کریں تو یہ غلط بات ہے۔ خیر، علی امین گنڈا پور پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے، اس میں انہوں نے کیا کہا ہے پہلے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی انقلاب واحد راستہ بچا ہے، قبائلیوں جرگہ کرو، فیصلہ کرو، جو ہمیں مارے گا وہ اب مرے گا، ادارے پیچھے ہٹ جائیں، عوام اب فیصلہ کرے گی۔ پنجاب پولیس والوں، اگر تم اپنے باپ کی اولاد ہو، ایک باپ کا ذکر ہر بار علی امین گنڈا پور کرتے ہیں، تم اپنے باپ کے ہو تو ضرور بتانا کہ تمہارے جوان آج ہم نے پکڑ لیے، لیکن میں نے تمہیں ریسکیو کیا کیونکہ ہمیں تمہارے بچوں کا خیال ہے۔ یہ ویڈیو پیغام انہوں نے وہاں جا کر جاری کیا۔ مطلب جو کام کرنے والا ہے، جو آپ کو خان صاحب نے ایک ڈیوٹی دی ہے، وہ آپ نہیں کر رہے۔ مطلب آپ نے لاہور والے جلسے میں بھی آپ نہیں پہنچ سکے جو مقام طے کیا گیا تھا، سنجگانی والے جلسے میں بھی آپ 8:30 بجے پہنچے، اور یہ تیسری مرتبہ، ایک مرتبہ آپ لیٹ ہے اور 2 دفعہ آپ وہ جس مقام پر جو مقام منتخب کیا گیا تھا وہاں تک آپ پہنچے ہی نہیں۔ جو پھر یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ آپ ایک وکٹ کی دونوں طرف کھیل رہے ہیں، تو آپ اس بات کے اوپر مہر لگا رہے ہیں۔ آپ 2 بار پیچھے ہٹے ہیں نا، تو اس بات کے اوپر آپ مہر لگا رہے ہیں۔ اور حکومت کی، جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو احتجاج کرنے کیوں نہیں دیا جا رہا۔ مطلب وہ احتجاج کرتے اور چلے جاتے، اور جو مطلب ان چیزوں سے ایک چیز ثابت ہو جاتی ہے، اور حکومت ایک چیز کے اوپر مہر لگا رہی ہے، جو اپوزیشن کا سٹانس ہے کہ جی ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے، اور یہ جو کلیش آ رہے ہیں اور جس طرح سے ہمیں دبایا جا رہا ہے، آپ وہ جو سٹانس وہ لے رہے ہیں اس کے اوپر مہر لگا رہے ہیں۔ یہ جو حرکتیں آپ کر رہے ہیں، جس طرح سے گرفتاریاں کر رہے ہیں، جس طرح سے شیلنگز کر رہے ہیں، کارکنان کو گرفتار کر رہے ہیں، لیڈرشپ کو گرفتار کر رہے ہیں۔ خیر، اس کے بعد فواد چوہی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ جی آج کے احتجاج سے طے ہوا کہ اس حکومت کو پیک اپ کرنے کے لیے کوئی بہت بڑے احتجاج کی ضرورت نہیں ہے، ان کی کاپیں ٹانگ رہی ہیں، اگر یہ سلسلہ بڑھا تو یہ ٹیم فارغ ہے انشاءاللہ۔ اب اس ٹیم کا کپتان کون ہے؟ علی امین گنڈا پور۔ اب وہ تو دوسری بار پیچھے ہٹ گئے، تو اس کپتان کی لیڈرشپ میں آپ لوگ جو دوسری ٹیم ہے اس کو فارغ کریں گے؟ مطلب اس طرح سے تو نہیں ہوگا نا۔ اس کے بعد شہباز گل صاحب نے ایک ٹویٹ کیا لندن میں بیٹھ کے، انہوں نے کہا کہ جی راولپنڈی میں احتجاج کو روکا تو میدان لگے گا، راولپنڈی تیار رکھیں، اپنی انرجی بچا کر رکھیں، ٹیسٹ میچ کی طرح کھیلنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا علی امین گنڈا پور اٹک پل کراس کر لیا ہے اور پنجاب میں داخل ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ بہت بڑی تعداد میں عوام راولپنڈی آ رہی ہے،
भरपूर एहतजाज होगा इंशाल्लाह। अब ये लंदन में बैठ के बातें कर रहे हैं और जो जिसके बारे में बातें कर रहे हैं वो पीछे हट गया है। दूसरी बात मैं पहले कहता हूँ, ये जो सियासी लीडरशिप होती है ये बातों की हद तक होती है, जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो ये पीछे हट जाते हैं। अब एक बंदा लंदन में बैठ के ट्वीट कर रहा है, उसको कहो पाकिस्तान आकर ये बातें करे ना। मतलब जैसे उन्होंने चीफ जस्टिस के हवाले से ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि ये सब ठीक हुआ है। मतलब ये लंदन में बैठ के बातें हो रही है, पाकिस्तान में बैठ के बातें नहीं हो सकती। उसके बाद शेख वकास अकरम साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने क्या कहा वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि जी आज के हालात के हवाले से बात करना चाहता हूँ। पूरा मैंने एहतजाज करना हमारा आइनी हक है। हमारे कायद हमेशा आइन और कानून के एहतराम का दरस देते हैं। पिंडी और लाहौर में NOC के बाद हमारे साथ क्या हो रहा है सबके सामने है, और हम चाहते हैं लियाकत बाग में पुरअमन जलसा हो। NOC कैंसिल होने पर हमने एहतजाज की कॉल दी। कॉल देने के फ़ौरन बाद मुझ समेत हमारे MNAs और MPAs के घरों पर रेड हुए। कई मुकामात से हमारे रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया। ये लोग हमारा आइनी हक छीनना चाहते हैं। बानी PTI हमेशा कानून के एहतराम का सबक देते हैं। आज सुबह से लियाकत बाग में जो कुछ हो रहा है आप सब कुछ देख रहे हैं। छोटी गलियां, बड़े रोड बंद कर दिए गए हैं और लोगों पर तशद्दुद, शेलिंग और लाठी चार्ज किया जा रहा है। सबसे भयानक अमल ये था कि लोगों पर एक्सपायर शेल किए गए, वो इस्तेमाल किए गए। और आज सुबह लियाकत बाग में तमाम रास्ते ब्लॉक किए गए और हमारे रीजनल प्रेसिडेंट के साथ पुरअमन लोगों पर भी गोलियां बरसाई जा रही हैं। हमारे लोगों की टांगों पर कारतूस लगे हैं। क्या ये खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को पाकिस्तानी नहीं समझते? ये पिंडी इस्लामाबाद किसी के बाप का नहीं है। और क्यों ये हुकूमत नफरत फैलाना चाह रही है? क्या आप पुलिस से अदलिया और महंगाई का इलाज करवाना चाह रहे हैं? हम फौरी मुतालबा करते हैं कि अपने मफाद को छोड़कर मुल्क का सोचें और पंजाब हुकूमत तमाम गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनों को रिहा करे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दुनिया की सबसे बड़ी जमात बन चुकी है। हमारे एहतजाजों के सिलसिले का आगाज़ हो चुका है। हम अपने एहतजाज का दायरा कार वसी करेंगे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ब्रीफ किया कि जिस तरह से कल के जो हालात थे उसका तमाम तर पस मंज़र उन्होंने रखा। उसके बाद मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने एक ट्वीट की, उन्होंने 2-3 विजुअल्स पिंडी और लाहौर के रखे और उन्होंने कहा कि जी लाहौर का जलसा लाहौरियों ने मुस्तरद कर दिया और पिंडी का जलसा रावलपिंडी वालों ने मुस्तरद कर दिया। हुकूमत साइड पर बैठी हुई है तो वो इसी तरह की बात करेंगी। उसके बाद अज़मा बुखारी साहिबा आई बीच में, उन्होंने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जी ताज़ा खबर ये है कि गंडापुर आज फिर पंजाब में दाखिल हुए बगैर सरकारी वसाइल को आग लगाकर गुंडागर्दी करके सर पटक पटक कर वापस लौट गया। ये कमाल है CM पंजाब का। पंजाब में गुंडागर्दी नहीं, कानून की हुक्मरानी चलेगी। वज़ीर आला पंजाब को अपनी हुकूमत की रिट मनवाने आती है। बेचारे फसाद ग्रुप वालों के साथ तो मोए मोए हो गया, चलो भागो। ये दोनों हुकूमती साइड के लोग हैं और ये इसी तरह से कहेंगे और एहतजाज को पिन डाउन करने की कोशिश की जाएगी। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हुकूमत अपनी पूरी कोशिश करेगी कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं उनको और पुलिस को लगा करके इनके एहतजाज को रोका जाए किसी हद तक। उसके बाद आगे चलते हैं जी। आफ्ताब इकबाल साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और वो आजकल दुबई में होते हैं और दुबई से उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है समा को। उस इंटरव्यू में उन्होंने इमरान खान के हवाले से बात की है और उनका ये क्लिप सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है। उन्होंने कहा कि जी यूथिये ये तक कहते हैं, उन्होंने यूथिये अल्फाज इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि यूथिये ये तक कहते थे कि आफ्ताब साहब आप इमरान खान ना कहा करें, आप इमरान खान साहब कहा करें। ये बेचारे तो उसको हज़रत साहब बनाने को तैयार थे, बल्कि बना दिया था। उनका बस चलता तो एक खानका टाइप बनाकर उनकी थोड़ी देर बाद पूजा भी शुरू कर देनी थी। बाजवा जैसे नाकबत अंदेश लोगों ने जिनको पता ही नहीं था उसका हिसाब किताब देखें, उनकी कैलकुलेशन देखें। उसको पता ही नहीं था कि आज उसका ग्राफ अगर यहाँ है नीचे है तो मैं उसको यहाँ ऊपर पहुँचा रहा हूँ अपने हाथों से। उसमें इमरान खान का इतना रोल नहीं था। इस नज़रियाती स्टैंड ने रही से ही कसर भी निकाल दी। खैर इसके एडवाइज़र भी थर्ड क्लास एडवाइज़र थे, वही थे जो बड़ी जल्दी इसको छोड़कर उसके ख़िलाफ़ बयान दिए। जैसा भी है अल्लाह ताला जलील करवाता है इन लोगों को। ये उन्होंने इमरान खान के हवाले से बात की है। ये थी जनाब आज की खबरें और ये डेवलपमेंट्स हुई थी एहतजाज के हवाले से और जिस तरह से गिरफ्तारियाँ की गई, तमाम तर खबरें आपके सामने रखी। आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारी अगर कोई गलती है तो हमें बताइए, हम उसकी तौसीह करें। अब तक के लिए इतने अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।